بھساول کا جب نام آتا ہے تو ہمارے یوپی بہار میں صرف ہمیں پتہ چلتا تھا کہ بھائی بھساول میں کیلے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں ابھی ہمارے گاؤں میں جائیے اور کہیے کہ ہم بھساول سے آ رہے ہیں تو بچہ پوچھے گا آپ سے کیلا لائے ہو, کیونکہ وہاں ہمارے ہاں یہ بھساول کا کیلا بہت فیمس ہے. اور آج ہمارے بیچ بھساول کا ایک شاعر ہے, اور میں اس شاعر کو ایک شعر کے ساتھ آواز دینا چاہوں گا کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں, میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں, دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. حامد بھساولی صاحب. السلام علیکم. کم و بیش 600 مشاعرے اس طالب علم کے حصے میں پورے ہندوستان کے آ چکے ہیں ابھی تک. یہ پہلی بار میری تمہید میں جو جملے کہے گئے مجھے بہت اچھا لگا کہ حامد بھساولی کا تعلق اس شہر سے ہے جہاں کا کیلا مشہور ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں, یہ بھی اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کے طفیل کہ جہاں کا کیلا مشہور ہے, نعیم بھائی جانتے ہیں کہ شاعروں میں یہ اکیلا مشہور ہے. کیا کہنے, واہ. صدر محترم کی میں اجازت لے چکا ہوں, اور ناندیڑ مجھے بھی یاد نہیں میں کتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں. اطراف کے جتنے لوگ آئے ہیں بسمت سے لے کے اردھا پور پربھنی, تو مجھے وہ ماحول دے دیجئے گا 10 منٹ کا جس سے میں بھی خوش ہو جاؤں, آپ بھی خوش ہو جائے, اور ہمارے اوتار سنگھ گل صاحب جن کی صدارت میں مشاعرہ ہے. حفیظ بھائی کہیں ہو تو میرے اس جملے کی تائید کرنا. عبدالحفیظ بھائی نے آج اوتار سنگھ گل صاحب کی صدارت رکھ کر, بہت غور سے سننا یہ جملہ, میں اس سے اچھے شعر تو نہیں سنا پاؤں گا جو جملہ میرے سے اللہ نے ابھی میرے دماغ میں ڈالا ہے, کہ عبدالحفیظ بھائی نے اوتار سنگھ گل صاحب کی صدارت رکھ کر دلی تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اردو کے مشاعروں میں ایک ہندو صدارت کرتا ہے, ہم ایسا ہندوستان چاہتے ہیں. کیا کہنے, واہ. کیا کہنے. تو اب اجازت دیں تو میں کچھ نئے شعر سناؤں, اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو کچھ پرانے سنائیں گے. پہلے اللہ نے جو 2 سال میں کورونا کے پیریڈ میں کچھ نئے شعر کہلوا لیے, میں نا امید بالکل بھی نہیں تھا کہ اب شعر کہنا چھوڑ دینا چاہیے, مشاعرے ہوتے کہ نہیں ہوتے. امید تھی, اب نا امید ہونا ہم کو کفر ہے, نا امیدی. تو ایک مطلع اور ایک شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا, اور اسی امید پر پڑھتا ہوں جس طرح آپ انصاف کرتے ہیں. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ارشاد. پہلے مصرعے کی لاج رکھنا. ابھی پہلے ہی شروع میں ہی یار کمال ہے. ایک چچا بولتے ترنم پڑھ دو شاعرہ سے, ایک کہہ رہا ٹیپو پڑھ دو. تو یہ تڑپ تو ہونی چاہیے, اس تڑپ کا تو میں بھی قائل ہوں, یہ تڑپ ہونی چاہیے. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کچھ نئے شعر کہلوا لیے اس قریب سے, اس خاکسار سے, تو وہ شعر میں کسے سناؤں گا؟ شمیم بھائی ایک مطلب پڑھتا ہوں میں. اللہ اوتار گل سنگھ صاحب, ایسے شعر اللہ نے میرے حصے میں رکھے جو کسی موڑ پہ کسی بھی شخص کے کام آ سکتے ہیں. میں مطلب ملاحظہ کریں. ایک کہانی کو موڈ بنانا, بس کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا. کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا. اگر شاعری ہو گئی ہو ناندیڑ والوں, اطراف کے جتنے بھی مہمان آئے ہیں, کہانی کو کوئی تو, کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا, کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا, برے ہیں ہم تو ہم کو چھوڑ دو نا. انصاف کرنا, میں نے کہا انصاف کی امید پر پڑھتا ہوں کہ کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا, برے ہیں ہم تو ہم کو چھوڑ دو نا, ہم کو چھوڑ دو نا. بہت بے چین ہو کچھ توڑنے کو, یہ دل حاضر ہے اس کو توڑ دو نا. کیا کہنے, واہ. بہت شکریہ, کرم نوازش. ایک مطلع اور ایک شعر پھر پڑھتا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. درد میرا, جن کی داد آئی ہے مصرے پہ, جنہوں نے مصرع اٹھایا ان کو سلام. کہ درد میرا, اور جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کی نظر یہ مصرع کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون, میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون. واہ. بہت شکریہ نوازش.
کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون، میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون، آئینہ پھر آئینہ ہے سچ ہی بولے گا حضور، جھوٹ گر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا کون۔ کیا کہنے، واہ، ذرا سا میں ایسے ماحول میں نہیں پڑھتا ہوں کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون، میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون، آئینہ پھر آئینہ ہے سچ ہی بولے گا حضور، جھوٹ گر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا کون، دیکھے گا کون، آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں۔ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون، حامد بھائی آپ میرے ہم نام ہیں، کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون، میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون، آئینہ پھر آئینہ ہے سچ ہی بولے گا حضور، جھوٹ گر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا کون، آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں، آپ تو میرے ہیں میرے آپ کو روکے گا کون۔ کہنے، واہ، کیا کہنے، واہ، بہت شکریہ نواز کرم، بہت شکریہ، نہیں بھائی جزاک اللہ۔ واہ، دیکھیے ایک شخص کی آواز آئی پورے مجمع میں زندگی پیدا کرتی ہے، ایسے لوگ ہونے چاہیے مشاعروں میں، جن سے مشاعرے میں زندگی پیدا ہوتی ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں بھی ایسے ہی کرتا تھا 30 سال پہلے، دیکھو نمونہ سامنے کھڑا ہے آپ کے۔ اچھا، مطلب ملاحظہ کریں کہ خطا ہماری معاف کرنا، ایسا کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ کیا مقرر یہ جو جملہ بولا یہ یا کچھ اور؟ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون، میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون، آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں، آپ تو میرے ہیں میرے آپ کو روکے گا کون؟ کیا کہنے، دوریاں اچھی ہیں، اچھی ہوتی ہے دوریاں اچھی ہیں، گل صاحب سنیے گا کہ دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں، آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی نہیں۔ دوریاں اچھی ہیں۔ اب دیکھو دوستو، میں نے جس جگہ بھی ہندوستان میں یہ اس کے آگے کے شعر پڑھے، اگلے مصرے کا آدھا مصرع پورے لوگ پتہ نہیں سب کی طرف سے آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب توجہ سے سنتے ہیں جیسے آپ سن رہے ہیں، کہ دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں، آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی نہیں، یہ خبر اچھی نہیں ہے، تمنائی تمہاری ایک نظر کے ہم مگر جس نظر سے دیکھتے ہو۔ کیا کہنے، واہ، بہت شکریہ کرم۔ کیا کہنے، ساون صاحب سنیے گا شعر کہ دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں، یہ کام آئیں گے آپ کو اسپیچ میں کہ دوریاں اچھی ہیں لیکن اس قدر اچھی نہیں، آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی نہیں ہے، تمنائی تمہاری ایک نظر کے ہم مگر جس نظر سے دیکھتے ہو وہ نظر اچھی نہیں، منزلوں کی جستجو اچھی تو ہے حامد میاں جس ڈگر پر چل رہے ہو۔ کیا اچھا، واہ واہ، ہو سکتا ہے کہ یار 2 سال کا بھوکا آدمی ایک نوالا کھا کے بیٹھ جائے۔ میں صرف اس لیے گیا تھا، میں نے کوئی مشاعرہ بازی اور ڈرامہ نہیں کیا، میں چاہ رہا تھا یہ جو تڑپ پیدا ہوئی ہے یہ تڑپ برقرار رہے، میرے جانے کا آج صرف یہ مقصد تھا۔ اب شعر سننا کہ خطا ہماری معاف کرنا کہ دودھ کے ہم دھلے نہیں ہیں۔ اہل علم و دانش کا مجمع مصرع دیا تھا میں نے کہ خطا ہماری معاف کرنا کہ دودھ کے ہم دھلے نہیں ہیں، کسی کی باتوں میں آ گئے تھے وگرنہ دل کے برے نہیں ہیں۔ اچھا ہے، واہ، خطا ہماری معاف کرنا۔ اب شعر دے رہا ہوں نوجوانوں آپ کے مزاج کا، ابھی میرے مزاج میں لانے کے لیے میرے موڈ میں آپ کو آنا پڑے گا کہ خطا ہماری معاف کرنا کہ دودھ کے ہم دھلے نہیں ہیں، کسی کی باتوں میں آ گئے تھے وگرنہ دل کے برے نہیں ہیں، ہے وہ دیے ہم رہے خدا کے جنہیں جلایا ہے صوفیوں نے، ہواؤں سے کیا ڈرا رہا ہے ہم آندھیوں سے بجھے نہیں ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ،
वाह, क्या ستار صاحب بہت شکریہ, محبتوں کو سلام. ہاں بہت شکریہ, بہت شکریہ. اوپر والوں کی داد زیادہ آ رہی ہے. بہت شکریہ, زندہ کیا باد. کہیں گے. واہ مقرر ارشاد صاحب, واہ. ٹیپو, تو اس سے پہلے کچھ شعر سن لیجئے, کچھ شعر سن لیجئے. ایک وہ غزل پڑھنا چاہ رہا ہوں میں, ایک اجازت دیجئے. اس کے کچھ شعر بہت خوبصورت سے جو میں اوتار گل سنگھ صاحب کو سنانا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ عبدالحفیظ صاحب نے ان کی صدارت رکھی تو ان کو بھی لگنا چاہیے کہ بھساول سے کچھ شعر نکل کر ان کے کانوں تک پہنچے. مجھے اجازت دیجئے, میں اپنی ایک پرانی غزل سنا رہا ہوں, آپ کو بھی مزہ آئے گا. یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. دیکھیے, آپ کا کوئی دوست سامنے سے آئے, آپ کو دیکھ کے نظر انداز کر دے, حامد بھساولی کا یہ مطلب ذہن میں آ جائے آپ کے, تو میرے لیے انعام ہوتا ہے کہ یہ ہاں بیٹا, میں سب یاد ہے آپ کو. میں نے یہ میرا اعزاز ہے, میرے حافظ بیٹھا ہے پیچھے, میرے کو یاد کر رہا ہے, بہت میری خوش نصیبی ہے. لیکن تم کو سلام بیٹا. لیکن مجھے شعر کس کو سنانا ہے؟ تمہارے حوالے سے. تمہارے شعر کی تہذیب مجروح نہیں ہونی چاہیے, تمہارے شعر کی تہذیب مجروح نہیں ہونی چاہیے, تمہارا وقار مجروح نہیں ہونا چاہیے. شعر سنو کہ یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے, یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے, یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے, وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے. آپ شعر مس کر گئے صاحب. مس کر گئے, مس کر, صحیح کہہ رہے ہیں. واہ. وہ اس لیے مس کر گئے کہ انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہے. یہ میں 21 برس میں نے اردو اسکول میں پڑھایا ہے, کلاس روم میں ایک آدھ بچہ تو ایسا ہوتا ہی تھا. اچھا, یہ چاہتوں کا صلہ نہیں. میں ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں. آج کے معاشرے کا جو بگاڑ ہے, اللہ نے میرے حصے میں وہ شعر رکھ دیا, وہ سنیے گا کہ یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے, وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے, وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے, وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے. آپ میری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر, میری خالہ, میری ممی جیسی عمر میں جتنے بھی لوگ ہیں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں, اگر یہ شعر میں نے آج کے حالات پہ سچا کہہ دیا تو مجھے آپ کی بھی دعائیں چاہیے. یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے, یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے, وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے, وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے. بہت ہنسی ہیں کسی کی آنکھیں, بس ایک کمی ہے حیا نہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے, یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے, وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے. بہت ہنسی ہیں کسی کی آنکھیں, بس ایک کمی ہے حیا نہیں ہے. بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں, ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے. بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں, ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے. اڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم, ابھی موافق فضا نہیں ہے. اب یہ 4 شعر میں اسپیڈ میں پڑھوں گا, میرا تسلسل مت توڑنا. 5واں شعر آپ کو تحفے کے طور پہ دوں گا. یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے, وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے. بہت ہنسی ہے کسی کی آنکھیں, بس ایک کمی ہے حیا نہیں ہے. بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں, ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے. اڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم, ابھی موافق فضا نہیں ہے. اڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم, ابھی موافق فضا نہیں ہے. ہر ایک در پر ذلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے. واہ, کیا کہنے, واہ کیا کہنے, واہ. ٹیپو مقرر, ارے کتنی طاقت لگائی میں نے, اتنی طاقت سے داد دیں گے. کیا کہنے, واہ. یہ چاہتوں, جزاک اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کیا کہنے, واہ. جزاک اللہ. ارے اللہ, سلام سلام. بیا بھائی, یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے, وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے. بہت ہنسی ہے کسی کی آنکھیں, بس ایک کمی ہے حیا نہیں ہے. بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں, ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے. ایک نیا شعر آ رہا ہے اس میں, ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے. چلا گیا وہ, ملے بھی نہیں. چلا گیا وہ,
ملے بنا ہی کبھی تو ایسا ہوا نہیں ہے. کیا کہنے آہا چلا کیا گیا وہ سادگی ملے آہا بنا ہی کبھی تو ایسا ہوا نہیں ہے. آہا. کبھی تو ایسا ہوا نہیں ہے. ہر ایک در پر ذلیل ہوگا جو اس کے در پر. کیا کہنے ابھی تو سن کر کہا, اس کے بعد بنا سنے کہنا ہے. ہر ایک در پر ذلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے ہر مرض کا علاج حامد. ہے ہر مرض کا علاج حامد. بس ایک شک کی. کیا کہنے آہا کیا بہت کہنے شکریہ حاضرین. ایک یہاں ٹیپو پڑھ دیتا ہوں. ویسے ہی سننا, ٹیپو میں وہ ہے کہ میرا موڈ بنتا ہے تو میری رفتار بڑھتی ہے. اس میں 2 شعر پہ انصاف نہیں ہوتا. آج انصاف کر کے بتا دینا کہ اور کیا. اس کا مطلب سنیے گا گل صاحب کہ اور کیا یہ جہان ہے پیارے. ہاں نہیں بھائی, جس وقت میں نے غزل کہی مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ میر تقی میر کی زمین ہے. جان ہے تو جہان ہے پیارے. بعد میں مجھے علم ہوا جیسے جیسے نالج بڑھا آپ کی صحبتوں میں رہ کر کہ اور کیا یہ جہان ہے پیارے. روز ایک امتحان ہے پیارے. کیا کہنے واہ سلام جنہوں نے مطلب پہ داد دی سلام, اور سلام ان کو جو 2-3 روز بعد داد دیں گے. اور کیا یہ جہان ہے. تھوڑا سا مائک بنا دو یار ذرا بھائی, ایسا مجھے ایسا لگ نہیں رہا ایسا کانوں کو. ذرا سی سپیڈ بڑھا دو اس کی. یہ اور کیا یہ جہان ہے پیارے. روز ایک امتحان ہے پیارے. ہم سے تلوار خوف کھاتی ہے یہ تو خالی میان ہے پیارے. کیا کہنے واہ واہ اور کیا یہ جہان ہے پیارے. روز ایک امتحان ہے پیارے. ہم سے تلوار خوف کھاتی ہے یہ تو خالی میان ہے پیارے. اب وہ شعر دے رہا ہوں دوستو جس پہ میں نے کہا کہ اس سے انصاف نہیں ہوتا ہے. وہ شعر سن کے بتا دینا. اہل علم دانش کا مجمع ہے, توجہ کا طالب. کہ اور کیا یہ جہان ہے پیارے. روز ایک امتحان ہے پیارے. ہم سے تلوار خوف کھاتی ہے یہ تو خالی میان ہے پیارے. اپنے لہجے پہ رکھ ذرا قابو. اپنے لہجے پہ رکھ ذرا قابو. یہ تیرا ترجمان ہے پیارے. کیا کہنے واہ واہ آہا واہ واہ واہ. اور کیا یہ جہان ہے پیارے. روز ایک امتحان ہے پیارے. ہم سے تلوار خوف کھاتی ہے یہ تو خالی میان ہے پیارے. اپنے لہجے پہ رکھ ذرا قابو. یہ تیرا ترجمان ہے پیارے. دقتیں کچھ نہیں ہے ملنے میں. دقتیں کچھ نہیں ہے ملنے میں. بس انا درمیان ہے پیارے. کیا کہنے واہ واہ کیا کہنے. بہت شکریہ بہت شکریہ نواز. شکریہ نوازش. اب وہ شعر گل صاحب تاریخ میں نے جو پڑھا ہے بچپن سے, شعر محسود ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, جن کے خوف سے انگریز زندگی میں بھی ڈرتے تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی نعش مبارک کے پاس بھی نہیں جاتے تھے کہ زندہ تو نہیں ہے. وہ شعر اس طالب علم سے ہو گیا. آپ ملاحظہ کیجیے گا. ذرا سا موڈ بنانا, مجھے ان کو سنانا ہے آپ کے حوالے سے کہ اور کیا یہ جہان ہے پیارے. اور کیا یہ جہان ہے پیارے. روز ایک امتحان ہے پیارے. اور کیا یہ جہان ہے پیارے. روز ایک امتحان ہے پیارے. ہم سے تلوار خوف کھاتی ہے یہ تو خالی میان ہے پیارے. اپنے لہجے پہ رکھ ذرا قابو. یہ تیرا ترجمان ہے پیارے. دقتیں کچھ نہیں ہے ملنے میں. بس انا درمیان ہے پیارے. عقل کہتی تھی مر گیا ٹیپو. خوف کہتا تھا جان ہے. کیا کہنے واہ آہا کیا کہنے واہ. ہاں ہاں مقرر ارشاد. کیا کہنے واہ. بہت شکریہ بہت آہا شکریہ بہت شکریہ. چلتے ایک شعر سن لیجئے, بس ایک شعر. اور وہ شعر میں نوجوانوں کو دینا میرا فریضہ ہے. وہ نہیں سنو بیٹا, وہ شعر اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بھی اس چیز کا احساس بہت بعد میں ہوا. پہلے مطلب سن لیجئے گا کہ اس پہ یوں ہی نہیں بھروسہ تھا. واقعی آدمی وہ اچھا تھا. اب وہ شعر سنیے جن کے چہرے پہ ہنسی ہے. میرے شعر کا کرب محسوس کر لیں گے تو وہ ہنسی داد میں بدلے گی اگر سمجھ لیا کہ اس پہ یوں ہی نہیں بھروسہ تھا. واقعی آدمی وہ اچھا تھا. واقعی آدمی وہ اچھا تھا. باپ بن کر پتہ چلا مجھ کو سخت لہجے میں پیار کتنا تھا. کیا کہنے واہ
باپ بن کر پتا چلا مجھ کو سخت لہجے میں پیار، جزاک اللہ، اس پہ یوں ہی نہیں بھروسہ تھا، واقعی آدمی وہ اچھا تھا، باپ بن کر پتا چلا مجھ کو سخت لہجے میں پیار کتنا تھا، سخت لہجے میں پیار کتنا تھا، حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سوراخ میں، حاسد لگے، چاہنے والے نہیں جلنے والے، حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سوراخ میں، آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں، حاسد لگے ہوئے ہیں، بسمت والو آخری شعر دے رہا ہوں تحفے کے طور پر کہ حاسد لگے ہوئے ہیں اسی ایک سوراخ میں، آتا کہاں سے تیل ہے اس کے چراغ میں، دو چار شعر پر انہیں کچھ داد کیا ملی، وہ عیب ڈھونڈنے لگے غالب میں داغ میں، کیا کہنے، واہ، ہاں